محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور خطبہ جمعہ کو سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے، یہ انتہائی اہمیت اور فضیلت کے حامل ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی یا وقت فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ان دنوں کی بہت بڑی فضیلت کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہو، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر کتاب العیدین میں لکھتے ہیں کہ ان ایام کی فضیلت کیوں نہ ہو، جبکہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبار عبادتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ نماز انسان ہر موسم میں ہر دن پڑھتا ہے، روزہ اللہ رب العالمین کی عظیم عبادت رمضان المبارک کے اندر بھی رکھی جاتی ہے، اور انسان عام دنوں میں بھی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات انسان ہر موسم میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے انسان کرتا رہتا ہے۔ حج یہ خاص ہے اسی عشرے کے ساتھ، قربانی یہ خاص ہے اسی عشرے کے ساتھ، تو گویا کہ جہاں حج بھی وہ اس عشرے میں انسان کرتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی 9 ذی الحجہ کو روزہ بھی رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات بھی ان دنوں میں کرتا ہے، تو گویا کہ تمام عبادات کا اجتماع ہو جاتا ہے ان میں۔ امام میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک مسلم ہے، اور ان میں عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی اہم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسند بزار کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب کی تخریج کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن۔ کہا گیا ولا مثلہن فی سبیل اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنا افضل نہیں ہے؟ قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنا افضل نہیں ہے، الا رجل عفر وجہہ فی التراب، مگر وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا لیکن پھر وہ زندہ واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، تو صرف اس کی فضیلت۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ ان ایام کی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو بخاری کے اندر بھی ہے اور دوسری اکثر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ منہ فی ہذہ الایام العشر، تمام دن، ما من ایام العمل الصالح، جتنے بھی دن ہیں، دنوں میں جن میں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، نیک عمل کیے جاتے ہیں، ان سب میں احب الی اللہ منہ فی ہذہ الایام العشر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اس مہینے کی یہ 10 دن ہیں، ان میں نیک عمل کیا جائے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی افضل ہے ان دنوں میں نیک عمل کرنا، کہ آدمی نیک عمل کرے زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع من ذلک، آدمی سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اپنے نفس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، لیکن اس میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہیں لوٹا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، تو صرف اس کی فضیلت ہے۔ ان ایام میں نیک عمل کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اب وہ عبادت کثرت نوافل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کے لیے نوافل ادا کرے، اللہ کی رضا کے لیے، جتنا ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے، یا اسی طریقے سے اگر والدین موجود ہیں والدین کی خدمت کرے، صلہ رحمی کرے، توبہ و استغفار کرے اللہ کے راستے میں، یہ سارے نیک اعمال۔ کوئی مخصوص عمل جیسے حج ہے، قربانی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک عرفہ کا روزہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مخصوص عمل نہیں، عام اعمال، کثرت نوافل، جتنا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیے، عمل کیجیے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب عمل ہے یہ۔ اسی طریقے سے جتنا زیادہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتے ہیں، تکبیرات ادا کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، یا قربانی کی اللہ رب العالمین نے اگر پہنچ دی ہوتی، طاقت دی ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، یہ سارے اعمال جو ان ایام میں کیے جا سکتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کے کیے جا سکتے ہیں، انسان کو کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے۔ سنن دارمی کے اندر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا ایک عمل کا ذکر ہے کہ سعید بن جبیر جب یہ 10 ایام، یہ ذی الحجہ کے ایام شروع ہو جاتے، اذا دخل ایام العشر اجتہاد اجتہادا شدیدا، انتہائی محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت کرنے میں،
اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے اس مہینے میں، اس عشرے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا، جتنی طاقت ان سے ہو سکتی تھی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی انتہائی محبوب ایام ہیں۔ ان میں اللہ رب العالمین کو عبادت بہت پسند ہے، لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کی بڑھ چڑھ کر کے عبادت کریں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ نوافل کی شکل میں ہو سکتا ہے، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو سکتا ہے، روزہ کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا اس طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مسنون عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل انتہائی محبوب ہوگا ان ایام میں کیا ہوا۔ عشرہ ذی الحجہ کے اندر خصوصی طور پر جو عمل کیے جاتے ہیں، جیسے حج کی ادائیگی، اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے کہ وہ حج یا عمرے کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو درمیانی ایام ہوتے ہیں، ان میں انسان جو گناہ کرتا ہے، یہ عمرہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں والحج المبرور، مقبول حج، یعنی انسان نے حج کیا اور اللہ رب العالمین کے یہاں وہ حج اس کا قبول ہو گیا۔ آج حج کی بھی بڑی شکلیں ہیں بھائی۔ بہت سارے حاجی تو آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ شاید فارم بھرنے سے لے کر کے، فارم حج کا فارم پر کرنے سے لے کر کے اور گھر واپس پہنچنے تک سیلفیاں ہی چلتی ہیں۔ اس حج کا کون سا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا، وہ جانتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم کوئی کام کرنے چل رہے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی کی نگاہ میں آئے، انسانوں کے دکھانے کے لیے وہ نہ ہو۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری دنیا جانے کہ فلاں صاحب حاجی بن گئے۔ تو اگر یہ مقصد ہے تو وہ حج مبرور نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں اکثر حاجی صاحب، اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ، حرام کے پیسوں سے حج کیا ہوا، اس حج کا کیا مطلب ہے؟ مقبول ہی نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں حرام کے پیسوں سے اگر آپ حج کر کے آ جاتے ہیں، عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، قربانی کر لیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، تو حرام کے پیسے سے کیا ہوا صدقہ یا قربانی یا حج یا عمرہ میں نہیں جانتا کہ مقبول ہوتا ہے، بلکہ اکثر وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ حدیث اس کی نفی کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کہ اللہ حج حرام چیز سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حرام کے پیسے سے حج کرنا یہ مقبول حج نہیں ہوتا ہے۔ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حدیث کے اندر والحج المبرور، مقبول حج، یعنی اللہ کی رضا کے لیے حلال پیسے سے صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے گھر کا انسان حج کرے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہ جزاء الا الجنہ، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ جو حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، اس کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ یعنی اگر کسی کا حج اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے ہر انسان کو
کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں استطاعت دے اس مقام تک پہنچائے تو ہمیں حج ضرور کرنا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اور حلال پیسوں سے حج کرنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو اور ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طریقے سے اس روزہ اس مہینے میں یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، صوم یوم عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ انشاءاللہ یہ ایک روزہ، یوم عرفہ کا ایک روزہ، 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے لیے کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انسان اس عشرے میں 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے 1 سال قبل اور 1 سال آنے والے، پہلے اور بعد کے 1 سال کا کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا، گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں بہت سارے عمل اس عشرے میں کرتے ہیں، عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، تاکہ اگر ہم حج نہیں کر سکے، اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق نہیں دی یا ہمارے پاس وہ استطاعت نہیں تھی، تو کم سے کم عرفہ کا روزہ ضرور رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں یہ روزہ ضرور رکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد یصوم صوما فی سبیل اللہ، ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک روزے کی وجہ سے، ایک روزہ رکھتا ہے بندہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے فاصلے پر اتنا دوری کر دیتا ہے، جتنا 70 سال کا فاصلہ، اتنی دوری جہنم اور اس کے چہرے میں اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک روزہ انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو 70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک روزے کا بدلہ ہے یہ۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے بڑی اہمیت کا حامل روزہ ہے، 9ویں ذی الحجہ کو رکھا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑے سارے ہمارے بھائیوں نے اختلاف کر رکھے ہیں کہ وہ 9ویں ذی الحجہ سعودی کی حساب سے ہونا چاہیے، ہمارے حساب سے ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی اختلافی مسائل ممبر سے نہیں اٹھائے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں، بس یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کا روزہ رکھا ہے، ہمیں ابھارا ہے، ترغیب دی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیے یوم عرفہ کا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس عشرے کے اندر اگر خصوصی نوافل کا اہتمام کر لیا جائے تو ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا،
من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بڑی اہم روایت ہے اور اس روایت سے بڑے اختلافات بھی پیدا ہوئے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب ہمارے یہاں تو ولایت کے منصب پہ تو پتہ نہیں کون کون فائز ہے، وہ سب کہنا نہیں چاہتا، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے لیے نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. جیسے کہ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آگے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی بندہ، ما تقرب الی عبدی بشیء، میرا جو بھی بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی چیز کے ذریعے، احب الی مما افترضتہ علیہ، ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ وہ فرائض کا اہتمام کرے. اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے ان فرائض کا انسان اہتمام کرے، ان کو ادا کرے، یہ اللہ رب العالمین کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں، اسے محبوب بنا لیتا ہوں. اس حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور دوسری قرآنی آیات وغیرہ کے ذریعے سے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے فرائض کو ادا کرتا ہے، اللہ کے نوافل کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اسی کے بارے میں اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی میرا اس سے اعلان جنگ ہے. یہ وہ ننگے پیر بابا والے ولی یہاں مراد نہیں ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کا معاملہ جانتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور اللہ کے لیے نوافل ادا کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو اللہ رب العالمین کے لیے نوافل کی ادائیگی یہ اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے. تو اس عشرے میں جو انتہائی اہمیت کا حامل عشرہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے نوافل کی ادائیگی کی جائے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک محبوب اور پسندیدہ عمل ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ذکر اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اللہ کا ذکر تو ہمیشہ ایک مسلمان کرتا ہے، لیکن اس عشرے کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ کر سکیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی تصحیح کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک اور سب سے تمام دنوں کے اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہیں جو ان 10 ایام میں کیے جائیں. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہتے ہیں کہ تم ان ایام میں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ
اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، یعنی اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العیدین کے اندر، بخاری شریف کے اندر لکھتے ہیں وَكَانَ ابن عمر وابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام بازار کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ بازار، یخرجان الی السوق، بازار چلے جاتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں چوراہا ہے، بازار ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ بازار چلے جایا کرتے تھے ان 10 ایام میں۔ کس لیے؟ یکبران، وہ تکبیر بیان کیا کرتے تھے زور زور سے، یعنی آواز کے ساتھ۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسِ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ ان دونوں کو تکبیر کہتے ہوئے سنتے تھے نا، تو لوگ بھی، بازار کے لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے تھے، اس لیے بازار چلے جایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عشرے کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی تکبیر، تسبیح، تحمید، تحلیل جتنا ہو سکے انسان کو بیان کرنا چاہیے۔ اور خصوصی طور پر یوم عرفہ کی نماز فجر سے، 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد جہرن تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد 9ویں ذی الحجہ سے، 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک، ہر نماز کے بعد تکبیرات، زور زور سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ ہر مصلی کو، جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، کچھ سالینہ نمازی، کچھ ہفتہ واری، تو جو نماز پڑھتے ہیں تو ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات زور زور سے انسان کو کہنا چاہیے۔ یہ عمل تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ کرام کا، بہت سارے صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات زور زور سے کہا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی ہر نماز کے بعد، جو فرض نماز کے بعد، تکبیرات 9ویں ذی الحجہ سے شروع کر دینا چاہیے۔ خصوصاً تکبیرات کے الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں یہاں، کہ ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب بات پائی جاتی ہے کہ تکبیرات اجتماعی کہی جاتی ہیں۔ اجتماعی مطلب جیسے عیدگاہ میں پہنچے، ایک آدمی مائک پہ کھڑا ہو گیا، وہ زور زور سے تکبیر پڑھا، لوگ دہرا رہے ہیں اس کے ساتھ میں، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تکبیرات ہر انسان کو کہنی ہے، اجتماعی نہیں ہے، سر میں سر ملا کر کے انسان، ہم کچھ اور تکبیر پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، میں تحمید کر رہا ہوں، آپ تحلیل کر رہے ہیں، کوئی تکبیر کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے، مطلب اجتماعی نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعی تکبیرات بدعت ہے، جسے ہمارے اسلاف نے کبھی پسند نہیں کیا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس عشرے کے اندر قربانی کرنا چاہیے، بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مدنی زندگی میں کبھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، انسان، ہم خصوصاً یہ جو غریب الدیاری کی زندگی ہے، اس زندگی میں انسان بہت سارے حالات سے دوچار ہوتا ہے، چاہنے کے باوجود بھی بعض دفعہ وہ نہیں کر پاتا ہے، کبھی استطاعت نہیں ہوتی ہے، کبھی حالات نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل اور رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ورنہ ہمارے آبا و اجداد، ہم نے دیکھا تھا کہ وہ
قربانی کا ابھی جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے، عید ہی سے وہ بکرے کا ایک بچہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ ہم سال بھر پالیں گے، اگلے سال اس کی قربانی کریں گے۔ پورے سال بڑی ہی چاؤ کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اس کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے اور بڑے اہتمام کیا کرتے تھے اس کا۔ آج ہمارے یہاں اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو بکرے اور بکریاں کہاں رہیں؟ خیر، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت اہم اور بہت ہی محبوب عمل ہے قربانی کرنا۔ آج ہمارے یہاں اس پر بھی بہت سارے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ بہتر ہے قربانی کے بدلے کسی غریب کی شادی کروا دی جائے، کسی غریب کو صدقہ دے دیا جائے وہی رقم۔ یہ ساری چیزیں لایانی ہیں اور ملحدین کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ اور جانتا تھا کہ لوگ غریب ہوں گے، اس دور میں بھی غریب تھے، محتاج تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے قربانیاں کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی ہیں، اور اس قربانی کے بہت سارے فوائد اور ثمرات ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عشرے کے اندر بڑھ چڑھ کر کے اللہ رب العالمین اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں کہ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے نمازوں کا، روزے کا، نوافل کا اہتمام کرتے رہیں، تکبیرات کا، تحلیلات کا اہتمام کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان عبادات کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان پر مدد فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔